بس تیرے واسطے ہو. بلال بھائی ذرا پانی دیجیے گا. یہ لیجئے احمد رضا بھائی. جزاک اللہ خیرہ. پیارے اسلامی بھائی، کبھی بھی کوئی چیز کتابوں پر نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے. اگر یہ عادت بن گئی تو پھر کل کو ہم اسلامی کتب کا بھی خیال نہ رکھ سکیں گے. شکریہ، آپ نے میری رہنمائی فرمائی. آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا اور اس پر دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دلاؤں گا. اور جتنا ہو سکے شکریہ کے بجائے جزاک اللہ خیرہ کہنے کی عادت بنائے. جی ضرور، انشاءاللہ عز و جل. یہ بھی بتانے کے لیے جزاک اللہ خیرہ. اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ عز و جل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں فیضان بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں غلام رسول بھائی. پیارے اسلامی بھائی ایک بات عرض کروں؟ جی ضرور. اگر حال پوچھنے پر جواب میں الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال کہا جائے تو یہ بہت بہتر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ہے. اچھا، یہ تو بہت اچھے الفاظ ہیں. میں نیت کرتا ہوں آئندہ یہی جواب دوں گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اب میں چلتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول. غلام رسول غلام رسول. فیضان بھائی آہستہ، مجھے جلدی جانا ہے. کہا بھی تھا آہستہ، دیکھا گر گیا نا. پیارے بھائی سیڑھیوں سے ہمیشہ آہستہ اترنا چاہیے. ہاں مگر میں جلدی میں تھا. جلدی میں اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی تو کیا ہوتا؟ فیضان بھائی میں آپ کو ایک سنت بتاؤں؟ جی ضرور. سنت یہ ہے جب اونچائی پر چڑھے تو اللہ اکبر اور جب نیچے اترے تو سبحان اللہ پڑھیں. ارے واہ، اس سے تو مجھے ہر قدم پہ نیکیاں ملیں گی نا؟ جی ہاں بے شک. اب ہم نیچے اترتے ہیں لیکن احتیاط سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جشن مناؤ جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ. غلام رسول بھائی دروازہ کھولیں. پیارے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیے. میں فیضان ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان بھائی جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو پوچھنے پر اپنا نام بتاتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے. ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسا ہی کروں گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے اندر آئیے. یہ جھنڈے کیوں؟ فیضان بھائی ماہ ربیع الاول کے آتے ہی عاشقان رسول گھروں کو سجاتے ہیں، مدنی پرچم لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور ہاں بارہویں کو نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں. نئے کپڑے کیوں؟ فیضان بھائی ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اس دن کو ہم خوشیاں مناتے ہیں، اسی لیے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں اور بہت سارے نئے کاموں کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں. ارے واہ، آپ چلیں گے میرے ساتھ مدنی پرچم لگانے؟ کیوں نہیں، چلیں. غلام رسول بھائی آپ کو یاد ہے
آپ نے مجھے اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کی سنت بتائی تھی کہ اونچائی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھے۔ آپ کو یاد ہے؟ چلے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر کو سجاؤ، گھر کو سجاؤ، گلیاں سجاؤ، گلیاں سجاؤ۔ لائٹس لگانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ بڑوں کا کام ہے۔ لائٹس لگانے سے کرنٹ بھی لگ سکتا ہے اور جان جانے کا اندیشہ بھی ہے، اس لیے یہ کام ہم ابو سے کروا لیں گے۔ خدا کا حکم ہے یارو، نبی سے پیار کرو۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ ارے فیضان بھائی، ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دنیا بھر کے عاشقان رسول 12 ربیع الاول کی رات اجتماعی میلاد اور دن میں جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ شرکت فرمائیں گے؟ غلام رسول بھائی، انشاء اللہ عز و جل میں ضرور شرکت کروں گا، لیکن یاد رہے اپنے ابو کے ساتھ۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ جھنڈے لگاؤ، جشن مناؤ، جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ۔ گھر کو سجاؤ، گھر کو سجاؤ، گلیاں سجاؤ، گلیاں سجاؤ۔ جشن مناؤ، جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ۔ میرا حامی، میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہاں؟ جی میں تو آپ سے ہی ملنے آ رہا تھا۔ کوئی خاص بات ہے؟ جی 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جی ضرور۔ ایک بچہ علم دین سیکھنے سفر پر نکلا۔ اس کی امی نے بچے کے کپڑوں میں 40 دینار یعنی سونے کے سکے چھپا کر سی دیے۔ راستے میں ڈاکو آئے اور قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے بچے سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ بچہ بولا، جی میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو حیران ہو کر پوچھتا ہے، تم نے مجھے کیسے بتا دیا؟ لوگ تو اپنے پیسے چھپاتے ہیں۔ بچہ بولا، گھر سے چلتے ہوئے میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ڈاکو نے کہا، جب یہ بچہ اپنی امی سے کیے گئے وعدے کا پابند ہے تو میں کیوں نہ اللہ کی فرما برداری کروں۔ ڈاکو اور اس کے ساتھیوں نے توبہ کی اور نیک مسلمان بن گئے۔ آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ کون؟ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا اس مہینے کی 11 تاریخ کو وصال ہوا اور ہم ان کا عرس مناتے ہیں۔ یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے۔ اچھا یہ تو بتائیے کہ غوث پاک کا نام کیا ہے؟ ہمارے غوث پاک کا نام عبد القادر ہے اور آپ جیلان کے رہنے والے تھے۔ 11ویں پر کیا کیا کرتے ہیں؟ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، اولیاء اکرام کی شان بیان کرتے ہیں اور خصوصاً غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ غوث پاک کا مزار کہاں ہے؟ آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ اب میں سمجھا، مدنی پرچم میں
जो नीला रंग है वो गौस पाक के गुम्बद की वजह से है। जी आप दुरुस्त समझे। सरताज शरीयत गौस पाक, वलियों पे हुकूमत गौस पाक, फानूस हिदायत गौस पाक। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश आपने देखा। रब्बे करीम से दुआ है अल्लाह करीम हम सबको इल्म दीन के नूर से मुनव्वर फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलाम रसूल आप यहाँ? कैसे हैं अब्दुल हबीब भैया? अल्लाह का शुक्र है, मगर आप यहाँ कैसे हैं? आइए आइए करीब आइए। इतनी जल्दी? गुलाम रसूल आप तो बड़े तेज हैं। और सुनाए कैसे आना हुआ? अब्दुल हबीब भाई आप ज़हनी आजमाइश करते हैं ना? आज मैं आपसे ज़हनी आजमाइश करूंगा। अल्लाह। मेरा पहला सवाल है, मेराज शरीफ का वाकया कब पेश आया? शबे मेराज का जो वाकया है ये 27 रजबुल मुरज्जब को पेश आया। सुभान अल्लाह, आपका जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ हो सकता है वो मुश्किल हो। अच्छा चलें जनाब बताइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे मिराज से पहले क्या कोई खास वाकया हुआ था? वाकई सवाल तो बड़ा ट्विस्ट आप लाए हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब इस सफर पर रवाना होने लगे तो आपका शक्के सदर हुआ था। ये शक्के सदर क्या होता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक सीने को उस रात खोला गया और उसमें नूर की बरसात कर दी गई, नूर भर दिया गया। अब एक और सवाल, ये भी मुश्किल है। फरमाइए। इस सफर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी और कौन कौन सी सवारियों में सफर फरमाया? इस सफर में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 5 सवारियों पर सफर फरमाया और इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि मस्जिदुल हराम यानी मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक प्यारे आका अलैहिस्सलाम बुराक पर सवारी करके गए। फिर बैतुल मुक़द्दस से पहले आसमान तक नबी पाक अलैहिस्सलाम नूर की सीढ़ियों के ज़रिए गए। पहले आसमान से 7वें आसमान तक फरिश्तों के बाजुओं पर सफ़र फरमाया। 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक नबी पाक जिब्रील अमीन के बाजुओं पर सफ़र करके तशरीफ़ ले गए और सिदरतुल मुंतहा से काबा कौसैन तक रफ़ रफ़ पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सवारी की। अल्लाह अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब्दुल हबीब भाई एक और सवाल है। जी फरमाएं। इस सफर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास नमाज की इमामत फरमाई, इसकी तफसील तो बताइए। बैतुल मुक़द्दस जब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर सारे अंबिया सफ़े बनाकर खड़े थे और प्यारे आका अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए और मेरे आका ने वहाँ पर इमामत फरमाई। मेरे आका इमामुल अंबिया जो ठहरे। सुनाए, आपको तो बहुत अच्छा याद है। तो आला हजरत का इस वाक़ये के हवाले से कोई शेर तो सुना दे। आपने तो लगता है अब सेगमेंट इश्क के बोल शुरू कर दिया है। चले आपको शेर सुनाते हैं आला हजरत का। नमाज अक्सा में था यही सिर, अयां हो मानाए अव्वल आखिर, हैं दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। अब्दुल हबीब भाई, जवाब तो आपके सारे ही ठीक है, लेकिन तोहफा मैं नहीं, आप देंगे मुझे। वैसे बड़े कमाल के हैं आप गुलाम रसूल भाई, सवाल के जवाब मैं दुरुस्त दूं और तोहफा भी आप लेंगे। जी जनाब। लेकिन मसला ये कि मुझे आपको एक किताब तोहफे में देनी है, फैजान मेराज, मगर वो किताब तो मकतबतुल मदीना पर होगी ना। ये तो कोई मसला ही नहीं, मैं अभी गया और अभी आया। अरे अरे कमाल है, होकर भी आ गए आप। ये देखें, फैजान मेराज किताब ये रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मुझे दिखाइए। बहुत प्यारी किताब है। मदनी मुन्नो, मदनी मुन्नियों, मदनी चल के नाजरीन, मेराज का महीना आ गया है। मेराज शरीफ का ये वाकया कैसे हुआ, बहुत कुछ इसमें मौजूद है। तो आज ये तोहफा मेरे सही जवाब दुरुस्त होने पर हमारे गुलाम रसूल को देते हैं। जी गुलाम रसूल, अब ये आपके लिए तोहफा है। अब आते रहा करें हमारे मंच पर भाई। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेकिन याद रहे अगली बार सवाल मैंने करने और जवाब आपने देने हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अल्लाह, गुलाम रसूल आपसे कोई नहीं पहुंच सकता। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फैजान भाई क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस होमवर्क खत्म कर ही रहा था। फैजान भाई आप थके हुए लग रहे हैं। हाँ, आज होमवर्क कुछ ज्यादा ही था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी थकान दूर हो जाएगी। बोले बोले, क्या बात है? आज रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने वाला है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। शाम को आप आएंगे ना तो हम साथ में चांद देखेंगे।
ارے واہ، یہ تو زبردست آئیڈیا ہے. غلام رسول کے مدنی پھول آیا مدنی ہننا غلام رسول. سبحان اللہ، وہ رہا رمضان مبارک کا چاند. کہاں ہے؟ وہ رہا. سبحان اللہ. آیا مدنی ہننا غلام رسول. فیضان بھائی، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کے ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. او ہاں، شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. اور اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا. ماہ رمضان میں کن لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے؟ کیا بچے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ فیضان بھائی، ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل اور بالغ مرد و عورت پر فرض ہے. اور جو نابالغ سمجھدار بچے بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں وہ بھی روزہ رکھیں تو اچھی بات ہے، تاکہ ان کی ابھی سے عادت بنے. انشاءاللہ عز و جل میں بھی روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں. فیضان بھائی، اب میں آپ کو چاند دیکھنے کی دعا پڑھاتا ہوں. اللہم فہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. ترجمہ: اے اللہ عز و جل، اسے ہم پر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے. جزاک اللہ خیرہ. ماہ رمضان کی آمد مرحبا. ماہ غفران کی آمد مرحبا. ماہ قرآن کی آمد مرحبا. غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول. غلام رسول غلام رسول غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول. غلام رسول غلام رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان بھائی، آئے اندر آ جائیں. ارے رکیے بھائی، کیا آپ کا وضو ہے؟ نہیں تو. قرآن پاک کو بغیر وضو چھونا حرام ہے، اور مدنی منوں کو بھی چاہیے کہ وضو کر کے ہی قرآن پاک کو چھوئیں، تاکہ ابھی سے ان کی عادت بنے. اچھا، وہ کیوں؟ پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لا یمسہ الا المطہرون. ترجمہ کنز ایمان: اسے نہ چھوئیں مگر باوضو. غلام رسول بھائی، آپ نے قرآن پاک کہاں سے پڑھنا سیکھا؟ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے میں نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہے. فیضان بھائی، اور آپ؟ میں نے تو ابھی پڑھنا شروع ہی نہیں کیا. ارے فیضان بھائی، تو شروع کیجیے نا قرآن پاک پڑھنا. اچھا، یہ کنز ایمان لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے ہاتھ میں جو قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک اردو ترجمے کے ساتھ ہے، اور اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے. میں بھی آج ابو سے کہوں گا مجھے قرآن شریف لا دیں، تاکہ میں بھی مدرسۃ المدینہ میں جا کر پڑھنا شروع کر دوں. غلام رسول غلام رسول غلام رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بھائی، بکرے سے دور ہو جائے. کیا کر رہے بھائی؟ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا. فیضان بھائی، ڈرنے کی تو بات ہے، جانور ہے، مار بھی سکتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. اچھا غلام رسول بھائی، آپ کا بکرا بڑا موٹا تازہ ہے، اور ہمارا بکرا تو دیکھو. ارے بھائی، ایسے نہیں بولتے. آپ کے پاس بکرا تو ہے. کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے ابو کے پاس بکرا لانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. باپا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے وہ غریبوں کے گھر جانور بھجوا دیں، اور ہاں، اسے کٹوانے کے پیسے بھی. ہم بھی اپنے ابو سے بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ ارے ہاں، جزاک اللہ خیرہ. غلام رسول
غلام رسول غلام رسول. کیا خوبصورت ہے. چلے چلے اس کو چھیڑتے ہیں, بڑا مزہ آئے گا. نہیں نہیں ہرگز نہیں, ایسا مت کریں. یہ تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا جانور ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے, کیونکہ جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دینے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کو سخت ناپسند کرتا ہے. انشاءاللہ میں احتیاط کروں. پیارے مدنی منو, گوشت ضرور کھائیے گا مگر احتیاط سے. غلام رسول غلام رسول غلام رسول. کربلا کے جانساروں کو سلام. ارے غلام رسول بھائی, کیا ہو گیا؟ میں واقعہ کربلا پڑھ رہا تھا. اچھا مجھے بھی بتائے نا, کون سا واقعہ ہے؟ 10 محرم الحرام سنہ 61 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید پلید نے 72 ساتھیوں سمیت میدان کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کروایا. یہ ظالم شخص کون تھا یزید پلید؟ یزید پلید نہایت ہی فاسق فاجر شخص تھا جو زبردستی اپنی اطاعت کروانا چاہتا تھا. اوہو. غلام رسول بھائی, ہمیں واقعہ کربلا سے کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنا, ظلم کا ساتھ نہ دینا, صبر کرنا. اور ہاں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو سر سجدے میں تھا. اس سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں ہرگز نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. واہ کیا بات ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے, جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. ماشاء اللہ. غلام رسول بھائی, کیا اس دن کی کوئی اور اہمیت بھی ہے؟ جی ہاں, عاشورہ کے دن کی 25 فضیلتیں ہیں جن میں سے میں آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں. عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا. اسی دن عرش, کرسی, آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے اور جنت پیدا کیے گئے. اور ہاں فیضان بھائی, آسمان سے زمین پر سب سے پہلے بارش اسی دن نازل ہوئی. غلام رسول بھائی, آپ نے تو مجھے اس دن کے حوالے سے چند ہی فضیلتیں بتائی ہیں, کیا اور بھی ہیں؟ جی جی, اس کے لیے آپ کو یہ کتاب پڑھنی ہوگی. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام رسول بھائی, آج آپ کے ہاتھ میں یہ مدنی پرچم, اس کی کوئی خاص وجہ؟ فیضان بھائی, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مدنی پرچم کے بارے میں پچھلے دنوں کچھ بتایا تھا, یاد آیا؟ مدنی پرچم میں جو نیلا رنگ ہے وہ غوث پاک کے گنبد کی وجہ سے ہے. ہاں یاد آ گیا. اب میں آپ کو مدنی پرچم کے مزید رنگوں کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ سبز رنگ ہمیں گنبد خضرا کی یاد دلاتا ہے. اور یہ رنگ کچھ دیر بعد بتاؤں گا. اچھا یہ بتائیں, آپ کے شوق کیا ہیں؟ کیوں؟ ارے بتائیں تو. اچھا ویسے تو بہت شوق ہیں, جیسے کھلونوں سے کھیلنا. اچھا میں آپ کے شوق بھی سنتا ہوں اور ایک بزرگ کے بارے میں چند باتیں بھی بتاؤں گا. مجھے نیک بندوں کے قصے پڑھنے کا بہت شوق ہے. ایک ایسے بزرگ تھے, انہوں نے ایک ماہ میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. مجھے نعت پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے. ان بزرگ نے بہترین نعتیں بھی لکھی ہیں. میں تو کتابیں بھی پڑھتا ہوں. اچھا پتہ ہے, انہوں نے تو 1000 سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں, جس میں فتح رضیہ کی کیا بات ہے. اب بتا بھی دینا کون ہے بزرگ. اور ہاں, وہ تقریباً 14 سال کی عمر میں مفتی بن گئے تھے. ارے واہ, یہ ہے کون؟ ان کا نام امام اہل سنت, پروان شمع رسالت, مجدد دین و ملت, الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہے. اور ان کا عرس 25 صفر مظفر کو مناتے ہیں. اب میں سمجھا, مدنی پرچم میں جو تیسرا رنگ ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے ہے. فیضان بھائی,
آپ کو نعت پڑھنے کا بہت شوق ہے نا، تو آئے مل کر اعلیٰ حضرت کی نعت کا ایک شعر پڑھتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی خیر مبارک ہو۔ تھوڑا سا مسکرا کر کہنا، خیر مبارک، تھوڑا سا اور، خیر مبارک ہو۔ یہ ہوئی نا بات۔ غلام رسول بھائی، آپ کو پتہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کل ہم نے اپنے گھر پہ محفل میلاد رکھی ہے، اس میں آپ کو ضرور آنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ کیا آتا ہے؟ موسم بہار آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ جھومنے لگا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے 3 جھنڈے لگائے۔ غلام رسول بھائی، کل کے بیان کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی پوچھیں۔ اچھا، جبریل امین علیہ السلام نے جھنڈے کہاں لگائے؟ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، تو ہمیں یہ عظیم دن کس طرح منانا چاہیے؟ فیضان بھائی، اس دن کے بارے میں امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ دن ہمیں عقیدت و احترام سے منانا چاہیے، خوب خوب صدقہ کرنا چاہیے، نیاز و فاتحہ کرنی چاہیے اور کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، اور ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں اپنے گھر پر کم از کم 12 جھنڈے لگانے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی موٹر سائیکل اور گاڑی پر بھی 1 جھنڈا لگانا چاہیے۔ پھولے نہیں سماتے عطار آج تو دنیا میں آج حامی عطار آ گئے۔ سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت۔ یا اللہ عز و جل، جو کلام مجید کی تلاوت اور درود شریف پڑھا گیا، اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، اولیاء عظام اور بالخصوص غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کا ثواب پہنچا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹا، پہلے محلے میں تقسیم کراؤ، پھر کھا لینا۔ جی ابو ٹھیک ہے۔ غلام رسول بھائی، یہ کیا لے کر آئے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فلان بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ فضان بھائی، آپ کو پتا ہے قرآن شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے آج غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اثار ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کیا ہے، اور یہ آپ کے گھر کے لیے ہے۔ نیاز یہ کیا ہوتی ہے؟ اولیاء کرام رحمہم اللہ کے فاتح کے کھانے کو تعظیماً نذر و نیاز کہتے ہیں۔ اچھا، اور یہ تبرک ہے، اس سے امیر و غریب سب کھا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ یہ انہی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز ہے نا، جن کا بچپن کا واقعہ آپ نے سنایا تھا؟ جی جی، آپ کو یاد ہے نا، یہ آپ کے گھر کے لیے ہے۔ جزاک اللہ غلام رسول بھائی، میں گھر پہ ابھی دے کے آیا، مگر آپ چاہ تو نہیں رہے نا، کیونکہ آپ نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوئی کرامت جی بتانی ہے۔ جیسا آپ حکم فرمائیں۔ جی غلام رسول بھائی، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ دریا دجلہ میں پانی بہت تیز ہو گیا تھا اور وہاں سیلاب آ گیا تھا، لوگ بہت پریشان ہو گئے اور مدد کے لیے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی بتائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی بات سنی اور اپنا عصا مبارک لے کر گھر سے دریا پر تشریف لے گئے اور دریا دجلہ کے کنارے پر اپنا عصا مبارک گاڑا
اور دریا سے کہا بس یہیں تک۔ اس کے بعد پانی بھی کم ہو گیا اور دریا وہاں سے آگے نہیں بڑھا۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اچھا غلام رسول بھائی، کیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی اور کرامات بھی ہے؟ جی فیضان بھائی، امیر اہل سنت نے اپنے رسالے منع کی راش اور 7 نما جن میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری کرامات کا ذکر کیا ہے۔ آپ بھی ان رسائل کو پڑھنے کی نیت کر لیجئے نا۔ انشاءاللہ عز و جل میں ان رسائل کو ضرور پڑھوں گا، ماشاء اللہ عز و جل۔ اچھا فیضان بھائی، آئے مل کر نعرے لگاتے ہیں، سلطان